الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیضہ المبسوط الدرر والغرر به الہدایہ ومنہ البدایہ وإلیہ النہایہ بحمدہ الوقایہ ونقایۃ الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي وشافعي أحمد الكرام يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن أبو يوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المحتار على منح الغفار نبی نے نا حکم کیتا ہے بھی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف کا خطبہ پڑھنا ہے یہ عربی سمجھ دینے جنہوں نے نہیں سمجھ آتی وہ یہ ذہن چ رکھو کہ تواڈے تے اپنے نبی دی عربی وچ جڑی احمد رضا نے نعت لکھی ہو بیان کر ورد المحتار على منح الغفار وفتح القدیر والزاد الفقیر وملتقى الابہر ومجمع الانہر وکنز الدقائق وتبیین الحقائق والبحر الرائق منہ یستمد کل نہر فائق فيه المنية وبه الغنية ومراك الفلاح وإمداد الفتاح وإيداه الإصلاح والنور الإيداح وكشف المثمرات وحل المشكلات والدر المنتقى وينابيع المبتغى والتنوير البصائر وظواهر الجواهر البدائع النوادر المنزه وجوبا عن الأشباه والنظائر مغني السائلين ونصاب المساكين الحامل القدسي لكل كمال قدسي وإنسي الكافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وأنفع الوسائل لإسعاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى آله وصحبه وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والختنين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهد ملته وعامة أمته خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامعة وابنه الأكرم الغوث الأعظم وابنه الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وتحفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين وعلينا معهم وبهم ولهم يا أرحم الراحمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العلي العظيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علی امام احمد رضا بریلوی علماء اہل سنت خطیب الاسلام علامہ ساجد محمود رضوی صاحب ماشاءاللہ مرحبا آنے والے معزز مہمان کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں سامعین کی احتشام میں انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی 25ویں شریف کی نسبت سے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس پر صرف 25 منٹ گفتگو کروں کچھ ہی بولو نا یار سنیو امام احمد رضا خان دے اس وچ آئے بیٹھے ہو تے جڑی آیت کریمہ نو میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتے ہیں خلاق ازل مالک کن صاحب ہستی رب لم یزل نے ارشاد فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان یہی او لوگ نے اللہ نے جنہاں دے دلاں تے ایمان نو نقش کر دیتا ہے
وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور رب فرماندے ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے انہاں دے ہی لوگاں نو اپنی طرف دی روح دے نال تائید بھی بخش دیتی ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے انہاں لوگاں دا تذکرہ اور ذکر فرمایا کہ جنہاں دے دلاں تے اللہ نے ایمان کو ثابت اور مہر لگا کے نقش فرما دیتا، اور اپنی طرف دی روح نال انہاں دی تائید فرمائی کہ اللہ انہاں کولوں جیڑا کم لینا چاہتا ہے رب انہاں واسطے مددگار بھی خود پیدا کرواتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سامعین جی احتشام، یہ جڑی آیت کریمہ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے تاجدار بریلی امام احمد رضا خان نے اس آیت کریمہ تو اپنا سن ولادت اور تاریخ ولادت مو استنباط فرمایا۔ علم الاعداد دے مطابق آپ نے اس آیت کریمہ دے اپنے سن ولادت دے مطابق پیش کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنہ لوگوں دے بارے وچ یہ آیت نازل کی تھی کہ جنہ دے دلاں تے ایمان نو نقش فرمایا، تحدیث نعمت دے طور تے امام احمد رضا خان کہنے نے اللہ نے اپنے محبوب دے امتیاں وچوں ایک مینو بھی اوہی ہستی بنایا کہ جس دے دل تے ایمان نو اللہ نے اپنے فضل دے نال اپنے محبوب دے واسطے اور وسیلے اور توسل دے نال نقش فرمایا ہے۔ میں سوچ وچ پہ گیا کہ بھئی قرآن پاک دے اندر الحمدللہ کے والناس تک کتنی آیات کریمہ نے امام احمد رضا خان علم الاعداد دا اتنا ماہر ہے کہ اس نے زمانے عالیہ میں یہ سبق اور درس دیتا ہے۔ فرمایا ہر انسان اپنے نام دے علم الاعداد دے حساب نال اسم اعظم اپنے لئی خود ہی کٹ سکتا ہے۔ فرمایا وہ اس طرح کہ مثال کے طور پہ میرا نام ہے محمد نوید شہزاد، تو میں اگر اپنے انہاں لفظاں دے میم ہا میم دال نون واو یا دال شین ہا زا الف دال انہاں دے اعداد کڈاں تے اے بندے نے کم و بیش 481۔ فرمایا ہر بندہ اپنے نام دے اعداد کڈے حروف ابجد دے اعتبار نال جڑے اعداد بنن گے پھر اس نو 2 نال ضرب دے وے تے آ گیا ہندسہ 962۔ فرمایا ہن اللہ تعالیٰ دے جڑے اسماء گرامی نے هو اللہ الخالق المالک البارئ المصور، یہ جڑے اللہ تعالیٰ دے اسماء نے فرمایا پھر انہاں دے اعداد کڈے اگر ایک اسم اعظم یعنی اللہ تعالیٰ دے نام مبارک دے اعداد اس بندے دے اعداد دے برابر ہو جاون تے فرمایا اوہی لفظ اللہ دا اوہی اسم اس بندے واسطے اسم اعظم دی حیثیت رکھے گا، اور اتنی مرتبہ ہی اس نو 24 گھنٹیاں وچ پڑھن والا اسم اعظم دی تلاوت کرنے والا پائے گا۔ میں جدو اپنے نام دے اعداد کڈے 481 بنے، جدو 2 نال ضرب دیتی 962 بنے، ایک یا 2 اسماء الحسنہ نو جدو ملایا یا باسطو یا توابو دے جڑے الفاظ سن اللہ دے ان اسماء گرامی انہاں دی تعداد میرے نام دے موافق آ گئی۔ اسی طرح ایک اور اللہ دا اسم گرامی یا مالکو اور یا شافی جدو انہاں دونوں نو ملایا وہ بھی میرے نام دے تعداد دے موافق آ گئے۔ گویا کہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ میرے واسطے اسم اعظم یا باسطو یا توابو 24 گھنٹے 962 واری پڑھنا علم الاعداد دے مطابق میرے نام دے مطابق دے نال اسم الاعظم بن گیا ہے۔ اسی طرح یا مالکو یا شافی 962 مرتبہ پڑھنا صرف میرے لئی اسم اعظم دے وردہ درجہ بھی رکھ ہے تے فائدہ بھی دے گا۔ اے احمد رضا خان نے سامنے طریقہ دسیا، میں سوچی پہ گیا کیونکہ گل تھوڑی جی میں اتنی لمبی کر رہا تاکہ تانوں علم الاعداد تھوڑا جا سمجھ میں آوے۔ میں سوچی پہ گیا کہ جدو میرے ورگا کم علم اور ناقص فہم بندہ اگر اپنے نام کو اسم الاعظم دے اعداد دے مطابق کرنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ دے 99 اسماء الحسنہ وچوں کئی
مائے گرامی نے جڑے میرے نام دی تعداد دے موافق آ سکتے نے تے 6666 آیتاں وچوں کیا احمد رضا نو ہور کوئی آیت نہیں سی ملی کہ جس نو اپنے سنے ولادت دے مطابق اخذ کردا؟ احمد رضا نے اسی آیت دا یعنی کہ اس نو استنباط و استخراج کردے ہویا اس آیت نو ہی اپنے سنے ولادت لئی کیوں اختیار کیتا؟ جدوں میں سوچی پیا نا تے میں اس قرآن دی پوری آیت نو پڑھن لگیا تے گل میرے سامنے واضح ہو گئی۔ میں کہ احمد رضا یہ جانتا سی کہ اس آیت کا جڑا ریفرنس تے کانٹیکسٹ ہے یعنی جڑا ایدا سیاق و سباق ہے وہ احمد رضا دے عشق تے پورا پورا اتردا ہے، وہ احمد رضا دے مزاج تے پورا پورا اتردا ہے، وہ احمد رضا دی پریکٹیکل لائف تے پورا پورا اتردا ہے، احمد رضا دی عملی جدوجہد تے پورا پورا اتردا ہے۔ کیا مطلب کہ اے آیت کریمہ سورۃ المجادلہ دی آیت نمبر 22 ہے، اے اس کا درمیانی حصہ ہے۔ جدو اس کا ابتدائی حصہ پڑھا جائے گا مسئلہ واضح ہو جائے گا، جدو آخری حصے کا ترجمہ سنو گے ایمان تازہ ہو جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ بریلی کا تاجدار اس نے قرآن دی آیات کریمہ وچوں الحمدللہ کے والناس تک فقط اسی آیت وچوں اپنا سنے ولادت کیوں اخذ کیتا؟ اس زمانے آیا انہیں دسنا چاہتا سی کہ بریلی دا کلندر کوئی پلے تے ٹلے ایمان والا نہیں بلکہ وہ تسلب فی الدین دی عملی تفسیر ہے۔ جنہوں اس آیت کا ابتدائی حصہ پڑھا قرآن بتاتا ہے، اللہ فرماتا ہے لا تجدو قوما، اے محبوب تسی کوئی ایسی قوم نہیں پاؤ گے یؤمنون باللہ والیوم الآخر جڑی اللہ تے بھی ایمان رکھ دی ہوئے تے یوم آخرت نو بھی من دی ہوئے، یوادون تے پھر او لوگ انہاں لوگاں نال بھی پیار کرن من حاد اللہ و رسولہ جڑے اللہ تے او دے رسول تے گستاخ ہون یا اللہ تے او دے رسول تے دشمن ہون، ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ فرمایا اے سونے محبوبہ زمانے والے نو اعلان کر دے دنیا وچ ایسی قوم نہیں آئے گی کہ جے دے دل وچ اللہ دا بھی پیار ہوئے او دے رسول دا بھی پیار ہوئے تے پھر او انہاں نال بھی پیار کرن جڑے اللہ رسول دے مخالف نے یا اللہ تے او دے رسول دے دشمن نے یا اللہ تے او دے رسول دے گستاخ نے۔ گویا کہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ فرمایا سونے محبوبہ جے دے دل وچ اللہ تے او دے رسول تے یوم آخرت تے ایمان پکا ہوئے گا او اللہ تے او دے رسول دے دشمناں نو اپنا دشمن فرمایا کا اللہ تے او دے رسول دا دشمن ولو کانوا آباءہم کا انہاں دا سگا رشتے وچ باپ ہی کیوں نہ لگدا ہوئے او ابناءہم رشتے وچ سگا بیٹا ہی کیوں نہ لگدا ہوئے او اخوانہم رشتے وچ سگا بھائی کیوں نہ لگدا ہوئے او عشیرتہم رشتے وچ سگا خاندانی خونی رشتہ دار ہی کیوں نہ لگدا ہوئے۔ ایمان والا مخلص وہی کہلائے گا جڑا اللہ رسول نال جدو محبت دا تابعدار بن جائے گا تے ناموس خدا اور ناموس رسالت دا پہرے دار۔ احمد رضا نے اس آیت کو سبق لیا، فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جنہ لوگوں دے دلوں وچ اللہ کے دے رسول دی محبت ہے، فرمایا وہ اللہ کے دے رسول دے دشمناں نال کبھی دوستی نہیں رکھ سکتے، کبھی انہاں نال محبت نہیں کر سکتے۔ آؤ چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھیا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ میدان احد ہے اور عظیم صحابی رسول دنیا میں سرٹیفائیڈ جنتی جنت کی بشارت پانے والا حضرت سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح ہاتھ دے اندر تلوار لے کے کھڑا ہے اور اے او جنا ہے کہ جس نے نبی دی عزت تے پہرا دین نہیں اللہ تے او دے رسول دے مخالفاں نو میدان احد دے اندر کھڑے ہو کے للکاریا۔ فرمایا ہے کوئی اج جڑا اللہ تے او دے رسول نال دشمنی دا ارادہ رکھدا ہوے کہ اللہ تے او دے رسول دے وفادار تے جان نثار دا سامنا کر کے کافر پریشان ہو گئے۔ اس نے کیا ہن کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ابو عبیدہ بن جراح جیسے اس وفادار اور جانثار مصطفیٰ اس صحابی دا مقابلہ کر سکے، اس جرأت والے، اس غیرت والے، اس ہمت والے اللہ تے او دے رسول دے شیر کا مقابلہ کر سکے۔ ہن کافراں نے ایک سکیم سوچی، اس سکیم دے تحت ان
سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح دے ابا جان نو مقابلے دے اندر بھیج دیتا تو انہوں نے کہا جدو اس طرح دا بہادر تے نڈر تے دلیر جرأت مند تے غیرت مند سپاہ سالار مقابلے دے اندر اپنے باپ نو دیکھے گا ہو سکتا ہے یہ ہاتھ کم جائے گا یہ ہاتھ وچوں تلوار گر پڑے گی. ابو عبیدہ بن جراح نے جدو دیکھا مقابلے دے اندر میرا باپ آ گئے آپ نے کافروں نو للکار کے کہا ارے کوئی نوجواناں وچوں اپنا سورما بھیجو جڑا نبی اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت وچ آیا ہوئے. کافراں نے دوبارہ مقابلے نہیں ابو عبیدہ ابن جراح دے باپ نو بھیج دیتا. آپ دے ہاتھ وچ تلوار ہے ایک طرف سامنے باپ ہے اور دوسری طرف چہرہ بددعا ہے. ابو عبیدہ بن جراح دے ہاتھ لڑکھڑائے نہیں قدم ڈگمگائے نہیں اللہ دے او دے رسول دا شیر سکے بدیا اس آسمان نے اپنی اکھاں نال یہ نظارہ دیکھیا کہ ابو عبیدہ نے اپنے باپ نو جڑا محمد مصطفیٰ دا مخالف اور اس وقت دشمن سی اگے بد کے تلوار لہرائی باپ نے بھی تلوار اٹھائی باپ اور بیٹے دی تلوار آپس میں ٹکرائی چشمے فلک نے نظارہ دیکھیا باپ دی گردن اڑی دور جا پئی جسم زمین تے ڈگیا تڑپ تڑپ کے ٹھنڈا ہویا. رب نو ابو عبیدہ بن جراح دی اے عادت پسند آ گئی اے طریقہ پسند آ گیا محبوب دی محبت پسند آ گئی حضور دی محبت وچ اپنے باپ دی گردن اتارنا اللہ نو اچھی لگی. اعلان فرمایا جبریل میرے محبوب کو بتا دو لا تجد قوم یؤمنون باللہ فرمایا اے محبوبہ جنہاں لوگوں نے تیرے نال اخلاص نال محبت دم بھریا ہے وہ کبھی بھی اپنے باپ اپنے بھائی اپنی اولاد اپنے خاندان والے والے نہیں دیکھن گے وہ دیکھن گے کہ جڑا اللہ دے او دے رسول دا وفادار ہے وہ ساڈا سردار ہے تے جڑا اللہ دے او دے رسول دا کچھ نہیں لگدا تو امام احمد رضا نے سبق لے لیا تاجدار گولڑا مہر علی شاہ نے سبق لے لیا مجدد الفسانی نے سبق لے لیا شیر ربانی نے یہ سبق لے لیا اور حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کو بھی یہ سبق معلوم تھا اور امام احمد رضا بریلی کا کلندر یہ جانتا تھا. اس نے کہا زمانے والوں سنو دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مرمت کیجئے. کیا بات سامعین دیت شام اللہ فرمایا محبوب اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. اے تلوار ابو عبیدہ ابن جراح دے ہتھاں وچ ہے لیکن جتنی ہوئی طاقت رب العالمین دی ہے اور کندھے تے ہاتھ روح الامین دا. حضرت جبریل امین وایدہم بروح منہ اللہ تعالیٰ روح القدس کے ذریعے سے اپنے محبوب کی ناموس کی حفاظت کرنے والوں کا روح القدس کے ذریعے سے مددگار پیدا فرما کر اللہ خود مدد فرماتا ہے. فرمایا محبوب اعلان کر دیو یہی وہ لوگ نے کہ جنہوں نے اپنے سگے ماں باپ بہن بھائی اولاد رشتہ دار خاندان سب کچھ چھوڑ کے تیری محبت دا دم بھریا ہے میری توحید دا نعرہ بلند کیتا ہے. فقط میدان احد نہیں میدان بدر میں بھی یہ نظارہ اپنی آنکھاں دے نال ویکھیا. حضرت سید الشہداء امیر حمزہ ہو یا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہو میدان بدر ہو یا میدان احد ہو حضرت ابو بکر اپنے بیٹے کو للکار کر کہتے ہیں میدان بدر میں آ بیٹے آج تو مصطفیٰ کی مخالفت میں آیا ہے میرے سامنے آ جا. وہ الگ بات ہے کہ حضور اجازت نہیں دیتے لیکن اسی میدان میں حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح اسی میدان میں سید الشہداء امیر حمزہ اسی میدان میں مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنے سگے خونی رشتہ داروں عتبہ و شیبہ اور ولید بن عتبہ کو واصل جہنم کر کے بریلی کا کلندر وہ سبق ہمیں سناتا ہے
ہو جاتے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت جی اتنے سخت الفاظ، میں نے کہا ذرا سمجھیے گا، جب چشمہ ابل پڑے تو اسے ملٹری سٹائل ڈسپلن میں کنٹرول رکھنا مشکل ہے۔ یہ احمد رضا کے عشق کے جذبات ہیں، میں مانتا ہوں کہ بعض مقامات پر اس کے قلم سے ترشی آشکار ہے، لیکن یہ مقام مقام عشق ہے، اور جب بات عشق کی ہو نا تو عشق کی بات کو عقل کی چھلنی میں نہیں گزارا جاتا، باریک نقطے عقل کی چھلنی میں گزر جاتے ہیں، لیکن عشق کی مسیح جب اپنا رنگ دکھاتی ہے تو پھر میدان بدر و احد میں 16 سالہ عمر کے بھی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر نبی کی عزت پر پہرا دینے کے لیے بڑے بڑے معتبر نوجوان سپاہ سالاروں کے سامنے اپنا قد بڑا کر کے حضور کے سامنے یہ دکھاتے ہیں، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ 16 سال کے نوجوان بچے حضرت زبیر جیسے بھی بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے اپنیاں ایڑیاں اتے نو چک کے پنجیاں دے بل تے کھلو کھلو کے زمانے والے نے دسنا چاہتے ہیں، زمانے والوں سنو، جب بات نبی کی عزت کی آ جاتی ہے، جب بات اللہ کی عزت اور اس کی ناموس کی آ جاتی ہے، پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کون ہیں، کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہم تو بس یہ جانتے ہیں اللہ نے کہا تھا اے محبوب اعلان کر دو جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں مخلص ہوتے ہیں، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں وہ محبت اور بغض کے اندر کامل ہو جاتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے محبت اور اللہ کی رضا کے لیے دشمنی رکھتے ہیں، فرمایا فقط استکمل الایمان، فرمایا وہی کامل ایمان والے ہوتے ہیں۔ اللہ انہوں دا ایمان قبول فرما لیتا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ اللہ انہوں دے دلوں دے اتے ایمان دی مہر ثبت فرما دیتا ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، کہ اللہ انہوں دی جبریل امین دے ذریعے نال مدد فرماتا ہے، کہ حضرت حسان نو خود محبوب رحمان منبر تے کھڑے کر کے اعلان کروا دینے، اُحْجُ الْمُشْرِكِينَ، حسان ذرا میرے دشمنوں کو جواب دے دینا انہوں دی بولی وچ، اے حسان آج مشرکوں کی ہجو بیان کرو، آج انہیں سب کو شتم کرو، آج ان پر پھٹکار ڈالو، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت۔ احجل المشرکین، حسان آج ذرا مشرکوں نو جواب دے دیو، پھر حسان دی بولی دیکھو نا کتنی پیاری ہے، حسان کہتا ہے زمانے والوں سنو، لہو ہمم لا منتہا لکبارہا، وفی روایت لا منتہا لکبائرہا، وہمتہ الصغری اجل من الدہر، کہ خبردار زمانے والوں، یہ نبی جو تمہیں نظر آ رہا ہے اسے اپنے جیسا خیال مت کرنا، خبردار یہ نہ کہنا کہ یہ ہماری طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں چلتے ہیں، یہ تو انسانی بشر فقط معلوم ہوتے ہیں۔ فرمایا لہو ہمم، اس نبی دیاں بڑیاں ہمتاں، بڑیاں عظمتاں، بڑیاں رفعتاں، بڑے کمالات۔ امام بصیری نے ترجمہ کیا، میں آپ کو ٹرانسلیٹ انٹو انگلش کر کے پنجابی میں سمجھانے لگا ہوں۔ فرمایا the greatness of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has no limit. The only limit which is mentioned by our ulama is that don't call him Allah and don't call him the son of Allah. Other than whatever you want to call, you can call. فرمایا اس نبی دی عظمتاں دی کوئی حد نہیں ہے، بس ایک ہی حد ہے، don't call him Allah، اس نبی کو خدا نہ کہنا، and don't call him the son of Allah، اور اس نبی کو خدا کا بیٹا بھی نہ کہنا۔ Other than whatever you want to call, you
گیا، اے مصطفیٰ جان رحمت، میں نے تو آپ کو جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں ہے، میں آپ کے بارے میں کیا کہوں؟ بریلی کا کلندر میرا کان پکڑ کے کہتا ہے، نوید شہزاد میں نے جب اپنے نبی کو دیکھا تھا تو میں پکار اٹھا تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے جسم عالم سے چھپ جا، تو مجھ سے سن کے زمانے والوں کو بتا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ہیرما نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے، گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں، درمانے درد بلبل شہدا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، بے داغ لالا یا کمر بے کلف کہوں، بے خار گل بنے چمن آرا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو یعنی بخشش کا سامان کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، اس مرد دل کو مجدہ حیات عبد کا دوں، تاب و توانے جانے مسیحا کہوں تجھے، تیرے تو وصف یا رسول اللہ اے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا 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 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ میں نتیجہ دے کے اجازت چاہوں گا کیونکہ ابھی بہت سارے کتابات ہیں، ذرا جملہ سمجھیے گا۔ احمد رضا نے کنکلوژن دیا، فرمایا کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ۔ نہیں سمجھے یار، نہیں سمجھے، بریلی کے تاجدار کا عقیدہ دیکھو کیسا ہے، عقیدہ توحید سمجھا رہا ہے، خالق کا بندہ، کہاں مصطفیٰ کو خدا نہ کہنا، خالق کا بندہ، خالی بندہ نہیں، اب تو چیزیں دیگر، میں نے کہا زمانے والوں سنو، محض علم چاٹنا اور بات ہے، فیض عشق بانٹنا۔ بریلی کا کلندر فقط علم چاٹنے والا نہیں تھا، وہ ناموس علم کا بھی پاسدار تھا اور محمد مصطفیٰ کا بھی وفادار، آل و اصحاب کا بھی حکمدار تھا، عقیدہ توحید کا بھی وہ محافظ و نگہبان تھا اور عقیدہ رسالت کا بھی وفادار تھا۔ اس نے کہا خالق کا بندہ، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہو، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور یہ بات فقط احمد رضا کی نہ تھی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی narrated in his tremendous variety of books، مدارج النبوہ and اشیۃ الانبیاء، مدارج النبوہ volume 1 page 2، اشیۃ الانبیاء volume 4 page 474، the prophet of mankind, the peace of our heart and mind, the most genius and kind۔ Sheikh Abdullah Muhammad Delvi narrated, the first thing which was created by Allah was the light of holy prophet, then he blessed him with prophethood, the process of Durood Sharif began, angels created, they participated in the process of Durood Sharif, men also created, when that light manifested on this mundane world, men also participated in the process of Durood Sharif. If you ponder upon this, you will realize that this too is a stylistic form of proclaiming and establishing a joyful ceremony۔ شیخ محقق نے کہا زمانے والوں فقط احمد رضا کا ہی یہ نعرہ نہیں ہے کہ میرے آقا خلق کے آقا ہیں، فرمایا مجھ سے سنو، اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کا نور پیدا فرمایا، then he blessed him with prophethood، پھر ان کے سر پر نبوت کا تاج سجایا، the process of Durood Sharif began، پھر درود و سلام کا سلسلہ شروع ہوا، angels created، فرشتوں کو پیدا فرمایا، they participated in the process of Durood Sharif، پھر ان سے درود و سلام فرمایا، then
منڈین ورلڈ، پھر وہ نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا جب اس جہان تاریخ کو نور علی نور بنانے آیا. Men also participated in the process of Durud Sharif. تو تاجدار بریلی کی زبان میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اللہ نے انسانوں سے بھی فرمایا if you ponder upon this، فرمایا اگر تم تعصب کی عینک اتار کر، اس کے مجدد الفسانی کی عینک لگا کر، اس کے سحر علی شاہ کی عینک لگا کر، اس کے خواجہ شاہ سلیمان دوسری کی عینک لگا کر، اس کے خواجہ قبلہ عالم نور محمد معاروی کی عینک لگا کر، اس کے احمد رضا کی عینک لگا کر، if you ponder upon this، اگر تم اس کی عینک لگا کر غور سے دیکھو گے، you will realize that، تمہیں ماننا پڑ جائے گا this too is a stylistic form of proclaiming and establishing a joyful ceremony، کہ یہی تو محبوب کی آمد پر جشن منانے کا وہ انداز ہے جو رب خود منا رہا ہے، اور بریلی کے کلندر کی زبان سے سنیوں کو بتا رہا ہے مثل فارس نجد میں زلزلے ہو، ذکر آیات ولادت کیجئے. عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت. بس دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی عادت کیجئے، مثل فارس نجد میں زلزلے ہو، ذکر آیات ولادت کیجئے. اور بریلی کا کلندر سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے صبح کرتا ہے، شام کرتا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش درود و سلام کرتا ہے، اور زمانے والوں کو تحدیث نعمت کے طور پر بتاتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. فرمایا یہی ہے احمد رضا کا بھی دل جس پر اللہ نے ایمان کی مہر ثبت کر دی، اور جو حسان کہتا تھا لہو ہمم اللہ منتہا لکبارہا، اس نبی کی بڑی ہمت ہے، بڑی بڑی ہمتوں کی تو حد ہی نہ پوچھو، وَہِمَّتُهُ الصُّغْرَىٰ اجل من الدہری. یہ نبی آپ کا اشارہ کرے ساتوں زمینوں کو اٹھا کر ساتوں آسمانوں پہ دے مارے، یہی بریلی کے کا تاجدار کا بھی نعرہ تھا. سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہیں، قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، انا اعطینا کل کوثر ساری کثرت باتیں یہ ہیں، نزع روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، مرکز میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ماں جب پوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہیں. کہہ دو رضا سے، کہہ دو غلامان رضا سے، خوش ہو خوش رہیں مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں. اور اس سٹیج کے علماء سمیت نوید شہزاد کا یہ ایمان ہے، ماں ہونا میں صدقے یا رسول اللہ کی لوری دے کے دودھ پلانے والی اس ممتاز قادری کی قبر کو خوابگاہ جنت بنا دے. اللہم زد فزد. ماشاءاللہ بہت اچھا، کیا بات ہے.